بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیٹیل چینل۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملکی صورتحال پر تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اگر کوئی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے، کومنٹس کیجئے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں اسپیشلی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں موجودہ حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون پر کیا بیت رہی ہے۔ مسلم لیگ نون پر ویسے یہ ہر جب یہ حکومت میں آتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد ان کے حالات اسی طرح کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جبلت میں ایک چیز شامل ہے کہ انہوں نے کسی بھی طرح کسی دوسرے کی اتھارٹی جو اس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ جو ادارہ جو ہے اس کی کوئی اتھارٹی کو اگر بیونڈ دا لمٹ جا کر وہ کام کر رہا ہے تو اس کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کی جو لمٹس ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ان کو دیکھ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہم جو ہے وہ مطلق و ننان حکمران ہو اور ہماری جو بات ہو اس میں اتھارٹی ہو، ہماری بات میں پاور ہو۔ ہم چاہے کوئی قانون کوئی چیز قانون پہ کے ماننے والی ہے یا نہیں ماننے والی، وہ قانون اس پہ امپلیمنٹیشن ہو یا نہ ہو، ہماری بات جو ہے ہمارے منہ سے نکلی ہوئی الفاظ جو ہیں وہی قانون بن جائے۔ آج کل ان کا مسئلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ بظاہر دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نرم رویہ بنا رہی ہے، بظاہر دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے، لیکن در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے اندر اپنی ایک چیک شروع ہو چکی ہے۔ یہ چیک لسٹ بیسیکلی تو کچھ عرصہ پہلے سٹارٹ ہوئی، جس کی بہت ساری اپڈیٹس ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں، لیکن خاص کر جو لاسٹ یہ جو ایک مہینہ گزرا ہے اس میں آ کر یہ معاملات بہت زیادہ سنگین ہو گئے ہیں ان کے۔ جو لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ تو یہ ویسے بھی ان کی کبھی بھی نہیں بنتی، لیکن انٹرنیشنلی بھی اب چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ان کے لیے نہیں رہیں جس طرح کے پہلے ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے اس میں ایک جو 2 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے اور اس پر بڑی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ وہ ہے آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ۔ وہ اب اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے نا اس کے اندر اب تیر کی طرح جا کے لگی ہے۔ تیر اب جو ہوتا ہے وہ تیر تھوڑا سا جب نوکیلا اور زہریلا ہونا اور پھر وہ کہیں نازک جیسے پھر دل پہ لگ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کی درد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ ہی چکا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایک بڑی گیم کی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی آپ دیکھیں کہ کہیں بھی آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ وہ آپ سمجھیں کہ بیک فٹ پر رہ کر اپنا کام کر رہے ہیں، وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی بگاڑ رہے ہیں، نہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف اس طرح کی کمپین چلا رہے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ مستقبل میں اگر کوئی گٹھ جوڑ کرنا پڑے تو ان کے لیے پریشانی ہو، وہ اس طرح کا بھی کام نہیں کر رہے۔ وہ مسلم لیگ نون کو سمجھ لیں کہ ایسے کان سے یا گریبان سے پکڑ کے وہ آگ کے سامنے کر دیتے ہیں، اور ایک جھونکا جو آگ کا آتا ہے تو وہ ان کو جھلسا کے رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ پیچھے آ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے چھپے بھی رہتے ہیں۔ تو ان کی تو یہ پالیسی ہے۔ اس ملاقات کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی آرمی چیف کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اس میں 2 طرح کی چامگوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ایک چامگوئیاں تو وہ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کا اور حکومت کا سوشل میڈیا جو ہے وہ پراپوگیٹ کر رہا ہے، اور اس میں کہیں پر کچھ نہ کچھ ISPR کی طرف سے باقاعدہ اس کی کوئی ریلیز نہیں ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی خبر نہیں آئی۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس ملاقات جو ہے اس میں ہونے والی جو گفتگو ہے اس کے حوالے سے ایک موقف ضرور سامنے آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ اس ملاقات میں عمران خان صاحب جو ہیں جو بانی پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو جو درپیش چیلنجز اور جو مسائل ہیں اور پاکستان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک جو فاصلہ پیدا ہو چکا ہے اس پر ان کی بات ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی یقیناً اس میں یہ کہتے ہیں کہ بات ہوئی ہے۔ تو ایک انہوں نے مطلب ہے اناؤنس نہیں کیا کہ کیا کیا بات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ایک اشارہ دے دیا کہ ہماری یہ بات ہوئی ہے۔ یہ باتیں کیا ہوئی ہیں یہ آپ سے میں شیئر کروں گا۔ دوسری طرف پاکستان آرمی کا موقف ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو اس پہ تو دونوں طرف سے یہ بات مطلب اس کا اقرار کر لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے، یہاں اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران ہونے والی گفتگو جو ہے اس پر مختلف قسم کی آراء آ رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات کی اناؤنسمنٹ ISPR نے خود کیوں نہیں کی؟ سوال یہ ہے کہ اگر ملاقات ہوئی تھی تو ملاقات تو جو چکی ہوئی ہے تو اس کی اناؤنسمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنی چاہیے تھی یا ISPR کو بھی کرنی چاہیے تھی، چونکہ ملٹری کا معاملہ تھا تو ISPR کو بھی بتانا چاہیے تھا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس کی اناؤنسمنٹ ISPR نے نہیں کیا، بلکہ یہ اناؤنسمنٹ سمجھ لیں کہ ایک تھرڈ پارٹی سے کروائی گئی ہے۔ تھرڈ پارٹی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے بعد جو ان کی سیکنڈ قیادت ہوتی ہے، سیکنڈ ہینڈ قیادت ہوتی ہے، یہ ISPR نے خود بھی نہیں کی اور کسی اور سے بھی نہیں کروائی، بلکہ جو سیکنڈ ہینڈ قیادت تھی ان کی طرف سے یہ میٹنگ یا اس ملاقات کے جو ہے وہ تصدیق کروا دی گئی ہے کہ ہاں یہ ملاقات ہوئی ہے۔
اب مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ اس ملاقات میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے منتیں اور ترلے کیے گئے. یہ میں نون لیگ کا موقف کروا رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موقف بتا رہے ہیں کہ ترلے چکے کیے گئے، منتیں کی گئی ہیں کہ کسی طرح ہمارے بانی ہمارے رہنما کو چھوڑ دیا جائے، جس کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یا آرمی چیف نے صاف انکار کر دیا. اب میری بات سنیں، یہ باریک واردات ہے ان کے سوشل میڈیا کی. یہ در حقیقت کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو اریسٹ کر رکھا ہے نا، وہ ہم نے نہیں کر رکھا، وہ چیف صاحب نے کر رکھے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آرمی چیف سے ملاقات میں منتیں کی گئی عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، اور آرمی چیف نے یہ انکار کر دیا کہ نہیں میں رہا نہیں کروں گا، یہ ان کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے. اور سوشل میڈیا یقیناً یہ اوپر سے ڈرائیو ہوتا ہے، یہ خود سے بات تو نہیں کرتے. تو در حقیقت یہ ایک باریک واردات ہوتی ہے، ہمیشہ یہی کرتے ہیں. آپ ان کی پوری پیچھے دیکھیں نا، ایک چین دیکھیں. 26 نومبر کے حادثے پر بھی انہوں نے کہا جی ہم شکر گزار ہیں سپہ سالار کے کہ انہوں نے ہماری سپورٹ کر دی. اور بھی جو معاملات ہوتے ہیں، یہ کوئی ایک افتتاح کرنے میں کسی اسکول کا جاتے ہیں تو یا فلاں سپہ سالار صاحب ان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا. جب کوئی میٹنگ بھی ہو رہی ہے تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ سپہ سالار کی مدد کے بغیر ہم. یہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ بتانا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ شو یہ کرواتے ہیں کہ جیسے دیکھیں ہم آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اندر سے وار کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو یہ میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی کام کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. کوئی کام بھی جو ہم کرتے ہیں ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. کیونکہ کل کو انہوں نے یہ بیانیہ بنانا ہے اپنا. اب بھی جب یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات میں یہ ترلا ڈالا گیا کہ خان صاحب کو رہا کر دے تو انہوں نے انکار کر دیا، تو بیسیکلی یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو بھائی آرمی چیف تو آپ کے ساتھ نہیں کھڑا، یا یہ آپ جو بیانیاں بنا رہے ہو کہ عمران خان رہا ہو رہا ہے وہ تو رہا نہیں ہو رہا. یہ نہیں کہنا چاہ رہے. در حقیقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو گرفتار کیا ہو وہ ہم نے نہیں کیا ہوا، بلکہ وہ آرمی چیف نے. یہ بیسیکلی دھبا ہے، تہمت ہے، الزام لگایا جا رہا ہے، یہ سراسر الزام ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریالٹی میں چیزیں ہوئی کیا ہیں. آرمی چیف صاحب جو ہیں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو عہدہ ہے وہ بیسیکلی آئینی طور پر وہ پاکستان کے جو سیاسی معاملات میں کسی قسم کے انٹرپشن نہیں رکھتے. تو ایک تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب اس طرح کی کوئی اوپن ڈسکشن ہو اور اس میں یہ کہا جائے کہ آرمی چیف نے کہا ہاں میں رہا کر دوں گا، ہاں میں رہا نہیں کروں گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہے، یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی ہے. اور آرمی چیف اس طرح کی گفتگو کرتے بھی نہیں ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میرا یہ اختیار ہی نہیں ہے. تو یہ یقیناً یہ بات ضرور ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ، اور یہ ملاقات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طے شدہ ملاقات تھی، یہ اچانک ملاقات نہیں ہے. آرمی چیف کا KPK میں جانا، دہشت گردی کے جو پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں ان پہ ڈسکشن کرنا، یہ سارا کچھ پلان تھا. اور اس میں یہ ملاقات بھی پلان تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اور وہ کیوں پلان تھی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھی انہیں پتا ہوگا، وہ میری بات تک پہنچ چکے ہوں گے. کیونکہ انٹرنیشنلی کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، کچھ سینیریو ایسا بن رہا ہے، کچھ چینجز ایسی آ رہی ہیں، خطے میں کچھ اس طرح کی تبدیلیاں واقعہ رونما ہونے لگی ہیں یا ہو رہی ہیں ان فیوچر بہت جلد، کہ اس میں عمران خان ناگزیر ہے. یہ بڑی مطلب ہے انڈرسٹوڈ بات ہے کہ عمران خان چونکہ عوامی حمایت کے بغیر اگلی جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ عمران خان اس وقت جو ہے ان کے پاس پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، 90% لوگ ان کے ساتھ ہیں. اتنے ٹائم سے چیزیں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. مسلم لیگ نون کو ایک باقاعدہ ایجنڈا دیا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کی جو فیم ہے اس کو ختم کرنا ہے، اس کی جو فالوئنگ ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، جس میں یہ بری طرح ناکام رہے ہیں. حکومت لے کر بھی یہ ناکام رہے ہیں. کوئی ایسا پروگرام یہ پبلک کو دے ہی نہیں سکے جس کے بعد پبلک کا جو ان کے بارے میں کوئی ویو بدل سکے. تو یہ تو فیلئر تھا ان کی حکومت کا ہر طرح سے، یعنی اکنامکلی بھی ان کا فیلئر تھا، گورنمنٹ میں بھی ان کا فیلئر تھا، ایجنڈا اور اپنا بیانیہ مینٹین کرنے میں، اسٹیبلش کرنے میں بھی ان کا فیلئر تھا. تو وہ تو پتہ چل گیا کہ یہ نون لیگ اور یہ ساری پارٹیاں سارے مل کے فیل ہیں. اگر کوئی امید ہے پبلک کو اپنے ساتھ یا اپنا چیزیں کروانے کے لیے یا جس کے پیچھے عوام اس وقت کھڑی ہے تو وہ تو عمران خان ہی ہے. تو اس لیے انٹرنیشنلی بھی نیشنلی بھی، پھر میں آپ کو بتایا کہ جیوگرافیکلی بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ اس میں عمران خان اب ناگزیر ہو چکا تھا. یہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہے جس میں میں ڈیپ نہیں جا سکتا، اتنا وقت تھوڑا ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کو عمران خان کو اپنے ساتھ اب کسی نہ کسی طرح چیزیں ٹھیک کرنی ہے عمران خان کے ساتھ. آپ کو پتا ہوگا کہ چیف صاحب نے جب اپنی جو سٹیٹمنٹ دی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیوں پر چیزیں آگے بڑھنے کے لیے ٹھیک کرنی چاہیے، غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرنا. وہ ایک پوری سوشل میڈیا پہ وہ ساری ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد پھر ساتھ ہی یہ ملاقات بھی ہوگی. اور غلطیاں یقیناً پولیٹیشین سے ہی ہوتی ہیں، غلطیاں یقیناً اداروں سے بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ غلطیوں کی یہ بات تو نہیں کہہ رہا ہے کہ انسان خطا کے پتلا ہے، تو انسان جو غلطیاں کرتا ہے تو اس پہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. یہ تو وہ نہیں کہہ رہے تھے. تو وہ یہی غلطیاں رہے تھے انتظامی طور پر جو ملک میں غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ یقیناً اس میں غلطیاں یہی ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات ہوئے، تحریک انصاف کے اداروں کے ساتھ جو معاملات ہوئے تو ان کو بھی سنا رہے تھے کہ آپ سے بھی غلطیاں یقیناً کہیں نہ کہیں اپنی غلطیوں کا بھی اظہار وہ کر رہے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اشارہ تھی اس بات کی طرف کہ آنے والے دنوں میں حالات جو ہیں وہ چینج ہونے لگے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ
اپنا ارادہ بدل لیا، اب ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے لگا ہے۔ اب انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو جس شخصیت کی ضرورت ہے اور پاکستان کی عوام کو جس شخصیت کی ضرورت ہے، وہ شخصیت نواز شریف، آصف زرداری اور یہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ شخص عمران خان ہے۔ اس بات کا اندازہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہو چکا ہے اور اس بات کی اب ضرورت بھی ہے، اسی لیے یہ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں آرمی کے جو موقف ہے وہ نہیں ہے جو نون لیگ کا موقف ہے۔ یہ نون لیگ نے صرف اور صرف ایک واردات ڈالی ہے، اور یہ واردات ڈالنے کا ان کا طریقہ ہے، یہ اسی طرح واردات ڈال دیا ہے، ہی واردات کی بیسیکلی یہ اسی طرح واردات ڈال دیتے ہوتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہوئی ہے کہ آرمی چیف سے جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا ایک ٹوٹلی پولیٹیکل معاملہ ہے، اس کو آپ پولیٹیکل بنیادوں پر حل کریں، بجائے اس کے کہ آرمی چیف کو آپ کیا کہ یہ حل کروائیں۔ آرمی چیف کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، یہ موقف ہے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا کہ معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوئی ہے، عمران خان پر بات بھی ہوئی ہے، اور اس بات پر آرمی چیف نے کہا ہے کہ آئینی طور پر میرے یہ اختیار میں نہیں ہے، اس کا جو معاملہ ہے وہ سیاستدان جس طرح مذاکرات چل رہے ہیں آپ بیٹھ کر حل کریں۔ تو آرمی چیف کا اتنا بھی کہہ دینا، یہ بات اس کی بھی اگر تصدیق ہو جائے نا، یہ بھی کہہ دینا کہ میں اس معاملے میں پوری طرح میں اپنے آپ کو میں نے ایک طرف کر لیا ہے اور میں اس میں انوالو نہیں ہوں، میں نیوٹرل ہوں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب باجوہ صاحب جب رجیم چینج ہونے لگی تھی تو باجوہ صاحب کی سب سے پہلی سٹیٹمنٹ یہی تھی کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ تو نیوٹرل ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اب نون لیگ ان ساری چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتی بھی ہے، اب وہ اپنا بیانیہ اس طرح گھمائے گی کہ وہ آرمی کو کس طرح لپیٹ ملے گی، اداروں کو لپیٹ ملے گی، جس طرح اداروں کو تھریٹ کرے گی کہ ہم آنے والے یہ کرتے ہی ایسے ہیں، یہ اب دھمکیاں بھی لگائیں گے، یہ سارا کچھ کریں گے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہواؤں کا رخ بدل گیا، اب صورتحال عمران خان کے لیے بہتر ہوتی جا رہی ہے، ورکر بھی اس کے آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگلے ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پورا گراؤنڈ بن چکا ہوگا۔ 17 جنوری کی ڈیٹ آنے دیں، 17 جنوری کو جو بھی فیصلہ ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کے حق میں ہوگا، یہ عمران خان کے مخالف کچھ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سزا ہوگی، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 14 سال، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 10 سال 14 سال سزا بھی ہو جائے نا، اس کے باوجود بھی آپ فیصلے کی جب ڈیٹیلز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے بہت ساری ایسے اس میں خلا ہیں اس ڈیسیجن میں، اور اس میں سے عمران خان کے لیے راستہ چھوڑا جائے گا، جس سے میں آپ کو جیسے میں پہلے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ مارچ اور اپریل کا مہینہ یہ عمران خان کی رہائی کا مہینہ ہوگا۔ اس کے بعد عمران خان کی جو صورتحال ہے وہ بالکل عوام میں کوئی اور ہو جائے گی۔ اب نئے الیکشن کے بعد یا ایک عدالتی فیصلے کے بعد جو بھی ہوگا، مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت اختیارات اور حکومت نہیں رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔